السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نئی ناول عشق کی گلیوں کے مسافر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلے ناول کی طرح اسے بھی آپ پسند کرو گی۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھنڈی یکبستہ رات میں وائٹ لانگ کوٹ اور بلیک ٹائٹس میں کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے وہ فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی۔ ہلکی ہلکی اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس کا سنہری چہرہ آ جاتا، گورا رنگ، ناک میں پہنی چھوٹی سی ہیرے کی نوز پن، گھنی پلکوں تلے ہلکی نیلی آنکھیں جن میں کسی جھیل کا احساس ہوتا، گلابی ہونٹ، بھورے بالوں کی پونی ٹیل بنائے کچھ شدید لٹے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کل اس کا کنویکشن سرمنی تھی، آج وہ ایک لائبریرین بن چکی تھی۔ جس مقصد سے وہ لندن آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ کل مہرو کی انگیجمنٹ تھی۔ مما نے بہت زور دیا تھا اس کو آنے کا، مگر اس نے منع کر دیا تھا۔ وہ پاکستان جا کر اپنے زخموں کو ہرا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اگر دوبارہ اس کی زندگی میں آ جاتا جس کو اس نے بری طرح دھتکارا تھا پر نہیں، یہ اس کی غلط فہمی تھی، وہ نہیں آ سکتا تھا۔ وہ بھلا اب کہاں اس کا انتظار کر رہا ہوگا؟ نہیں، اب تو وہ شادی بھی کر چکا ہوگا۔ آج اتنے سالوں بعد اس کے دل میں ٹیس اٹھی تھی اس کے ساتھ کسی اور کو سوچ کر۔ وہ آنکھوں میں آتے آنسو کو بری طرح صاف کر کے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے فلیٹ کی جانب چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد برف باری کا گمان تھا۔ فلیٹ کے اندر قدم رکھتے ہی وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ تبھی فون کی رنگ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور فون کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم۔ کال اٹھاتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو انا؟ دوسری طرف مہر نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ مہرو، کیسی ہو؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ شاپنگ ہو گئی؟ اس نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر لیے۔ ارے سانس تو لو، سب ٹھیک ہے اور شاپنگ بھی ہو گئی ہے۔ کل سادی سی رسم ہے انگیجمنٹ کی، نکاح ایک ہفتے بعد جس میں تم آ رہی ہو۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ واٹ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سادی سی رسم؟ میں جانتی ہوں کیسی ہوگی، اتنا بڑا فنکشن ہوگا، پھر نکاح الگ سے۔ انگیجمنٹ کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو۔ میں تو نہیں آ سکتی، تمہاری شادی پر ضرور آؤں گی۔ اس نے مہر کو ٹالا۔ پیا ایسا مت کرو، تمہیں پتہ ہے میری سب فرینڈ تم سے ملنے کو بے تاب ہے۔ پتہ ہے میں نے آج انہیں تمہاری کنووکیشن سرمنی کی پکچرز دکھائی ہیں اور وہ پاگل سی ہو گئی۔ وہ ہنس کر بتانے لگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نے طواف کیا۔ اچھا نہ دیکھتی ہوں، فی الحال تم اپنا خیال رکھو، کل انگیجمنٹ ہے تمہاری۔ وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم نکاح میں آ رہی ہو ٹھیک ہے نا؟ اس نے دوبارہ کہا۔ اوکے میری جان، ابھی کال کاٹو، مجھے سونا ہے۔ وہ مصنوعی جمائی لے کر بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹ دیا تو انا بھی دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ روم کے سامنے ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا جس کے پار سے برف باری کا منظر بے حد نمایاں ہوتا تھا۔ انا کو یہ منظر بہت بھاتا تھا۔ اس نے وہاں ہی ایک بڑی سی چمنی رکھی ہوئی تھی جس کے پاس ایک ٹوکری تھی، اس میں کئی کتابیں تھیں، جبکہ وہیں اس نے بستر بچھا رکھا تھا جہاں پر کتابیں اور کتابیں ہی پھیلی ہوئی تھیں، اور وہ وہیں بیٹھ گئی اور باہر کا منظر دیکھنے لگی جہاں اس کے گمان کے مطابق ہلکی ہلکی برف گرنا شروع ہو چکی تھی۔ وہ مسمرائز سی برف کو گرتے دیکھ رہی تھی۔ کس قدر خوبصورت منظر تھا برف گرنے کا۔ وہ یکٹک اس تصویر کو دیکھ رہا تھا، کس قدر خوبصورت تھی وہ۔ سنو، پاس سے گزرتی ملازمہ کو اس نے آواز دی۔ جی صاحب، کوئی کام تھا؟ اس نے آ کر پوچھا۔ یہ کون ہے؟ اپنی بیئرڈ پر ہلکی سی خارش کرتے وہ بولا، لہجہ حتم المقدر اور سرسری سا بنایا تاکہ ملازمہ کو شک نہ ہو۔ ارے یہ تو انا بی بی ہے جی، مہرو بی بی کی بڑی بہن، لندن رہتی ہے، لائبریرین بن گئی ہے پرسوں ان کی۔ وہ جی وہ تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا تھی؟ وہ حیرت سے بولا۔ جی وہ کانوشن۔ وہ کچھ یاد آنے پہ بولی۔ او کنووکیشن سرمنی؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ او ہاں جی وہی، یہ تب کی تصویر ہے۔ اس نے فوراً کہا۔ او ٹھیک ہے، مہرو کی انگیجمنٹ میں آئی نہیں؟ اس نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں جی، سب کہہ کے تھک گئے، مگر جی مجال ہے جو آئی ہو، بڑی سخت ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ کیوں، تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ وہ مسکرا کر بولا۔
جی پچھلی بار آئی تھی نا تو ہر بات پہ بے عزتی کر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے مرچی چبا کر رکھتی ہو۔ اچھا بس بس اب جا، وہ اس کو جانے کا کہہ کر خود باہر آ گیا۔ پکچر سے تو اسے وہ ہی لگ رہی تھی، وہ تو تم مانو نہ مانو بی بی، محبت تو تمہیں بھی مجھ سے ہے، تبھی تو مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ گہری مسکان ہونٹوں پر سجائے وہ سوچنے لگا، پھر سر جھٹک کر سکندر حیات کے پاس آیا جو کسی سے باتوں میں مصروف تھے۔ اوکے سر، اب میں چلوں گا، کل میری فلائٹ ہے تو جلدی اٹھنا ہے۔ وہ ان سے ہاتھ ملا کر بولا، اوہو چلے جانا، ابھی تو 11 ہی بجے ہے نا۔ وہ اس کو رکنے کا بولے، نہیں انکل اب جانا ضروری، انشاءاللہ نکاح پر آؤں گا۔ وہ مسکرا کر بولا، چلو جیسے مرضی۔ وہ اس سے مصافحہ کر رہے تھے تو مسکرا کر بولے۔ وہ مسکرا کر باہر نکل گیا۔ کیسی گزری انگیجمنٹ؟ انا نے کافی کا گھٹ بھرتے مہرو سے پوچھا۔ پھر وہ دونوں اسکائپ پر بات کر رہی تھیں۔ مہرو ہاتھوں پر کلینزر لگا رہی تھی جبکہ انا چیئر پر بیٹھی تھی اور سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ بہت اچھی، تمہیں بہت یاد کیا میں نے، وہ منہ بنا کر بولی۔ اٹس اوکے، شادی پر آؤں گی، اس نے مسکرا کے کہا۔ کیا یار انا، نکاح پہ ضرور آنا، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ مہرو پلیز، کچھ پرابلمز ہوتی ہیں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ نظریں پھیر کر بولی، اوکے مت آؤ، اس نے سختی سے کہہ کر کھٹاک سے کال کٹ کر دی۔ انا ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ ایک تو سب اتنا آنن فانن ہوا کہ اس کے کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ اس نے دوبارہ کال لگائی مگر مہرو آف لائن ہو چکی تھی۔ اس کی محبت مجھے پاکستان کھینچ کر لے کر نہ جا سکے مگر لگ رہا ہے اس کی ناراضگی ضرور لے جائیں گی۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ مما، بیڈ پر لیٹے ہاشم نے ماہا کو پکارا تھا۔ جی میری جان، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی ماہا نے پیار سے پوچھا تھا۔ مما میں آج اس کو دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، کس کو؟ وہ حیرت سے بولی، مما انا کو۔ وہ مسکرا کر بولا، ارے واہ، کب، کہاں؟ وہ حیرت خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولی، مما آج میں سکندر حیات کی کوٹھی گیا تھا، ان کی چھوٹی بیٹی کی انگیجمنٹ تھی، وہ انہی کی بڑی بیٹی ہے اور لندن رہتی ہے۔ میں حیران ہوں، جس کو میں کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا وہ میرے اتنے قریب ہوں گی۔ اس نے تفصیل سے ان کو سب بتایا۔ ارے یہ تو اچھا ہو گیا، اب تو یہ رشتہ لے جانا اور آسان ہے۔ وہ حیرت سے ہنس کر بولی، جی مگر مما وہ پاکستان نہیں آئی، پہلے میں اس کی رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں، زبردستی اس کے سر پہ مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر وہ بولا۔ انہوں نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا اور اس کا ماتھا چوما۔ سمجھدار ہو گیا ہے میرا بچہ، وہ ہنس کر بولی۔ کیا مطلب ہو گیا ہے؟ ہو گیا نہیں، سمجھدار ہے۔ اس نے ان کی تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں بھئی، سمجھدار ہے میرا بیٹا، اور پیار سے اس کے بال بکھیر کر بولی۔ انا سو رہی تھی جب ڈور بیل کی آواز پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بالوں کو بینڈ میں قید کرتی اوپر آئی اور دروازہ کھول دیا جہاں کیتھرین کھڑی تھی۔ کیسی ہو انا؟ انا کو باہوں میں بھر کر وہ پیار سے بولی۔ بالکل ٹھیک کیتھی، تم کیسی ہو؟ اس کو مسکرا کر جواب دیتے اس نے دروازہ بند کیا۔ چھتری ٹانگنے کی جگہ پر ٹانگ کر اس نے انا کو دیکھا جو عام دنوں کی نسبت مرجھائی مرجھائی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ سب خیریت ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ سب ٹھیک تو ہے، تم بیٹھو میں فریش ہو لوں تو بریک فاسٹ کا انتظام کرتی ہوں۔ اس کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ اپنے واحد کمرے میں چلی گئی۔ کیتھرین نے 20 منٹ انتہائی ٹینشن میں گزارے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں سے باہر ٹاول سے منہ صاف کرتے آئی، کیتھرین نے اس کو پکڑ لیا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیوں چہرہ اترا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ ہتھیلی میں لے کر وہ بولی۔ انا کچن میں آ گئی اور بریک فاسٹ کا انتظام کرنے لگی۔ مجھے پاکستان نہیں جانا کیتھی، اس نے چہرہ جھکا کر آنسو پیتے ہوئے کہا۔ کیتھی اس کے پاس آئی۔ انا کب تک تم یوں منہ چھپاتی پھرو گی؟ یار وہ خود تمہارا دیوانہ تھا اور تمہارے پیچھے آیا تھا۔ اس کو سمجھانا چاہا۔ نہیں کیتھی، بات یہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، بات یہ ہے کہ میں اب اس سے عشق کرتی ہوں۔ اپنے آنسو کو پوچھتی وہ کسی معصوم بچے کی مانند لگی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ کیتھی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہنا کیا چاہتی ہے۔ کیتھی، وہ پتہ نہیں میرا انتظار کر بھی رہا ہوگا یا نہیں، میں نے اسے بری طرح ریجیکٹ کیا تھا۔ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ انا ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تمہیں
مشکل سے مشکل وقت میں مضبوط دیکھا ہے، پھر آج کیا وجہ ہے کہ تم اس قدر کمزور پڑ گئی ہو؟ کس کمبخت کو تم نے خوش دیکھا ہے؟ اپنے محبوب کو خود سے دور محسوس کرتے ہوئے وہ تڑک کر بولی۔ اس کی بات پر کیتھی کا قہقہا ہوا میں بلند ہوا۔ پگلی، اچھا بس تم جا رہی ہو پاکستان کل، بات ختم۔ اس نے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ ارے ایسے کیسے؟ آملیٹ بناتی انا کا ہاتھ لمحے بھر کو تھما۔ شٹ اپ، آج جاؤ شاپنگ کرو، تمہاری ٹکٹ کروا دوں گی میں، اس چیز کی فکر نہ کرو۔ وہ کاندھے اچکا کر بولی، مگر وہ ہچکچائی۔ اگر مگر کچھ نہیں، تیاری کرو بس تم۔ کیتھی نے حکم نامہ جاری کیا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ مان چکی تھی۔ ہاشم کی آج فلائٹ تھی۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سامنے ہی پلیٹ پر اس کا نام جگمگا رہا تھا، ہاشم خان۔ بالوں کو جیل کی مدد سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی بیئرڈ، گلابی ہونٹ، گھنی بھویں تلے موٹی موٹی خوبصورت آنکھیں، دونوں گالوں پر پڑتا ڈمپل، ناک پر چھوٹا سا تل، اور وہ بالوں کو سیٹ کرتا ہوا پلین کی جانب بڑھا۔ تمام مسافروں کی نظریں ہاشم خان پر تھیں۔ بے حد وجیح صورت اور اپنی ہی ٹیون میں اندر داخل ہوا۔ اسے لندن جانا تھا، جہاں سے واپس پاکستان۔ اپنی سیٹ سنبھال کر اس نے ہیلمٹ پہنا اور اپنے ساتھی پائلٹ سے تھمز اپ کر کے پلین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں پلین فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ انا شاپنگ کر رہی تھی۔ سب گھر والوں کے لیے وہ شاپنگ کر چکی تھی۔ اب وہ واپس مال سے باہر آ گئی اور گاڑی اسٹارٹ کر کے اندر بیٹھ گئی۔ گیئر بدلا اور فلیٹ کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ کل اس کو جانا تھا پاکستان۔ وہ سرپرائز دے رہی تھی سب کو۔ اسی ہفتے مہرو کا نکاح تھا۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ ساری رات انا کی کئی سوچوں پہ گزری تھی۔ اسے جانا چاہیے یا نہیں؟ وہ ابھی بھی اس سے محبت کرتا ہوگا یا کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا ہوگا؟ صبح ہونے پر اس کی آنکھ لگ گئی۔ قریب 10 بجے کیتھی کی مس کال پر اس کی آنکھ کھلی۔ 12 بجے فلائٹ تھی۔ او گاڈ! اس نے اپنے سر پر چپٹ ماری اور وہ واش روم بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ریڈ جرسی اور بلیک جینس میں بھورے لیئر کٹنگ بالوں کو کندھے پہ پھیلائے، اونچے بلیک نازک ہیل پہن کر اس نے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائی اور گلاسز لگا کر اپنا بریف کیس ڈھکیلتی فلیٹ سے باہر آ گئی۔ اسے جلدی تھی پہنچنے کی۔ قریب کھڑی ٹیکسی کو ایئرپورٹ کا کہہ کر وہ اندر بیٹھ گئی اور کیتھرین کو کال کی۔ ہاں کیتھی، میں بس جا رہی ہوں ایئرپورٹ پہ۔ اپنا پاسپورٹ چیک کرتے ہوئے وہ بولی۔ اوکے انا، جب پہنچو تو مجھے ضرور بتانا۔ کیتھی نے اس کو تاکید کر کے کال کٹ کر دی۔ کچھ دیر بعد وہ پہنچ گئی۔ وہ تیزی سے اپنا بریف کیس لے کر اندر داخل ہوئی، ویٹنگ روم میں داخل ہو گئی جہاں کئی لوگ فلائٹ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ وہ بھی ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی اور ٹائم پاس کے لیے اپنے ساتھ لائی بک پڑھنے لگی۔ 11:30 ہوئے تھے۔ ابھی مزید آدھا گھنٹہ اس کو انتظار کرنا تھا۔ 10، 15، 20، 25، آخر 30 منٹ بعد فلائٹ کا اعلان ہو گیا تھا۔ وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ سامان کی چیکنگ کے ساتھ اس کی چیکنگ کے بعد اس کو جانے کا عندیہ مل گیا۔ وہ آرام سے سیڑھیاں چڑھتی اندر کو بڑھی۔ اس کے پیچھے پائلٹ ہاشم خان تھا۔ او ہو، جلدی چلیں مس، کیا اب آپ کو گود میں اٹھا کر اندر لے جانا پڑے گا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ انا کا دماغ گرم ہو گیا تھا۔ فی الحال میرا ایسا کوئی پروگرام نہیں، البتہ اگر اتنا شوق ہے نا تو گود میں اٹھانے کا، تو آپ کے پیچھے بھی کہیں گرلز ہیں، ان کو اٹھا لے۔ وہ بنا مڑے تلخی سے بولی۔ پیچھے والا اس کی بات سے محظوظ ہوا تھا۔ اوہ، تو محترمہ پاکستانی ہیں؟ وہ آرام سے مسکرا کر بولا۔ کیوں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اب بھی بھڑک کر بولی۔ اوہ، مجھے کیوں مسئلہ ہوگا؟ آپ نے کون سا میرا قرضہ لیا ہوا ہے؟ وہ ہنس کر بولا۔ انا منہ چڑھا کر اپنی سیٹ کی طرف چلی گئی جبکہ ہاشم اپنی سیٹ پر۔ ہاشم کی پشت دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اللہ اللہ پائلٹ! اس نے خود کو دل ہی دل میں کوسا اور جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جو ہی پلین نے لینڈ کیا، تمام مسافر نیچے اترنے لگے۔ وہ بھی سامان لے کر باہر کی طرف بڑھی۔ وہ نیچے اتر کر کراچی کو دیکھنے لگی۔ کتنا بدل گیا تھا۔ وہ تقریباً 6 سال یہاں سے دور رہی تھی۔ تبھی بلیک گاگلز لگائے پائلٹ صاحب نیچے آئے۔ انا کی نظر جو ہی اٹھی، وہ ٹھٹک کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ دوسرے پائلٹ سے ہنستے ہوئے ہاتھ ملا رہا تھا اور کوئی بات کر رہا تھا۔ انا یک ٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔
بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ انا کو اپنی آنکھیں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاشم جیسے ہی زین سے مل کر مڑا، اس کی نظر اپنی طرف دیکھتی انا کی جانب گئی تو وہ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ہاشم کے ہاتھ سے نیچے گر کر زمین بوس ہو چکی تھی۔ انا، اس کے لبوں سے دھیمی آواز میں نکلا۔ کیسی ہو؟ اس کے قریب جا کر وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسی تھی ویسی ہی ہوں۔ فوراً خود کو کمپوز کر کے وہ مسکرا کر بولی۔ اوہ، اچھی بات ہے، میں ہی پاگل کا بچہ تھا جو سمجھا بدل گئی ہوں گی، منہ چڑھا کر کہتا وہ جانے لگا۔ جب انا نے اس کو پکارا، پائلٹ ہاشم خان، وہ مسکرا کر بولی، جی بالکل۔ وہ بے رخی سے کہتا جانے لگا، سی یو سون۔ ہنستے وہ ہنسی چھپا کر بولی اور بریف کیس گھسیٹتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی۔ بس بس یہیں پر، اس نے ڈرائیور کو رک جانے کا بولا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ شکریہ۔ اس کو پیسے پکڑا کر آنکھوں پر گوگلز لگا کر وہ اندر کی جانب بڑھی۔ پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا۔ پتھریلی روش سے گزرتی وہ سلائڈ ڈور کی جانب بڑھی۔ یہ گھر آبادی سے دور تھا، جس کے قریب ہی شہر کی مشہور یونیورسٹی تھی اور اس سے آگے گھنے درخت تھے۔ سب غالباً اپنے کمروں میں تھے، لہٰذا وہ ابھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ ویسا کہ ویسا تھا جیسے وہ چھوڑ گئی تھی، البتہ صفائی کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اس نے بریف کیس دیوار کے ساتھ لگایا اور خود کمرے کا تازیانہ جائزہ لے کر بیڈ کی جانب آ کر لیٹ گئی۔ ماضی کا سفر بہت جلد وہ طے کر چکی تھی۔ ہاشم کی اس کے لیے محبت، اس کا ہر بار انکار، ساحل سمندر پر ہاشم کی محبت کا اظہار اور انا بری طرح اس کو گھرکنا، ملک چھوڑ جانا۔ چھوٹا سا آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ تبھی دھاڑ سے دروازہ کھول کر مہرو سمیت مام ڈیڈ اندر آئے تھے۔ انا، مہرو وہیں سے چلاتی اس کو گلے سے لگا لیا۔ تم نے بتایا نہیں کیوں نہیں کہ آ رہی ہو؟ وہ حیرت سے خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے بولی۔ بس سوچا تمہیں سرپرائز دوں۔ تیزی سے آنکھ سے آتا آنسو صاف کرتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور مام ڈیڈ سے ملی۔ بھائی، اس خوشی میں کل پارٹی ارینج کر رہے ہیں ہم۔ انا کو گلے سے لگائے سکندر حیات مسکرا کے بولے۔ یاہو! مہرو نے چیخ کر کہا اور ان دونوں سے لپٹ گئی۔ اچھا بس کرے، بچی کو آرام کرنے دے، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہے، امارا سکندر حیات سے کہا۔ ہاں بھائی مہرو، تم جاؤ شاپنگ کر لو انا کے لیے، کل کے لیے، امارا اور آج کچھ رشتے داروں کو انوائٹ کر لے، ہم بھی کچھ دوستوں کو انوائٹ کر لیں گے۔ وہ ہنس کر بولے۔ ارے ڈیڈی، اتنی جلدی کیا ہے؟ انا بوکھلا کر بولی۔ ارے بھائی، ہماری شہزادیوں جیسی بیٹی آئی، اتنا کرنا تو بنتا ہے، وہ اس کا ماتھا چوم کر بولے۔ انا مسکرا دی۔ وہ سب باہر نکل گئے تو انا سلائڈ ڈور کے پاس آئی، جہاں سے سامنے کا منظر صاف دکھ رہا تھا۔ پاکستان آ کر اس کو اپنے زخم دوبارہ سے تازہ لگنے لگے تھے۔ لندن میں ادھر ادھر مصروف ہو کر اس کو اتنا بھی کچھ کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج وہ اداس ہو رہی تھی، مگر دل سے ایک بھاری سل سرک گئی تھی کہ ہاشم اب بھی اسے چاہتا ہے۔ اگلی صبح انا 12 بجے اٹھی تو فریش ہونے چلی گئی۔ بلیک ٹراؤزر اور وائٹ ٹی شرٹ ڈھیلی سی پہن کر اس نے بالوں کو اوپر کر کے جوڑا بنا لیا اور نیچے آ گئی، جہاں ملازم ان کاموں میں مصروف تھے۔ کیسی ہو بانو؟ کام کرتی بانو کو دیکھ وہ مسکرا کر بولی۔ بی بی جی ٹھیک ہوں، اس نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کیا ہوا بانو، تم اداس کیوں ہو؟ وہ حیرت سے بولی۔ کچھ نہیں جی۔ وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کر کے بولی۔ ادھر آؤ میرے پاس، بتاؤ کیا بات ہے؟ اس کو اپنے پاس بٹھا کر وہ بولی۔ اماں بھوک لگی ہے۔ تبھی ایک 2 سال کا بچہ اس کے پاس آیا۔ انا حیرت سے منہ کھولے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ تو تمہاری شادی ہو گئی ہے بانو؟ حیرت سے منہ کھولے وہ بولی۔ جی بی بی جی، 6 سال ہو گئے، اس سے بڑا 4 سال کا ہے، وہ آنسو پوچھ کر بولی۔ پر ابھی تو تم بمشکل 20 کی ہوں گی، وہ افسوس سے سر ہلا کر بولی۔ بی بی جی، ابا کو تو جلد از جلد سر سے بوجھ اتارنا تھا، جو مجھے محمد حسین کے کوٹھے سے ٹانگ کر خود سکون لے لیا۔ بی بی، اب میں اس کی مارے تنگ آ چکی ہوں، بات بات پر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اپنے بچوں کی خاطر چپ کر جاتی ہوں، مگر وہ بچوں کا لحاظ تک نہیں کرتا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ پلیز بانو، تم رو نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بانو نے سر ہلایا
اس کو دلی دکھ ہوا بانو کو روتا دیکھ کر۔ نٹکھٹ سی بانو کی جگہ اب سنجیدہ بانو نے لے لی تھی۔ بچپن میں وہ بانو کے ساتھ پلی بڑھی تھی، پھر وہ لندن چلی گئی تھی اور بانو کی شادی ہو گئی اس کے چچا زاد سے، جو کہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ وہ بجھے دل سے چلتی مہرو کے کمرے میں چلی گئی۔ کیسی ہو مہرو؟ اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر آ گئی۔ ٹھیک ہوں، یہ دیکھو میں شاپنگ کر کے آئی ہوں تمہارے اور اپنے لیے۔ اس کے سامنے پھیلے شاپنگ بیگ کی طرف وہ اشارہ کر کے بولی۔ انا اشتیاق سے دیکھنے لگی۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس کی نگاہ ایک خوبصورت سے نیٹ کے فراک پر گئی۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ واؤ، سیریسلی یہ بہت خوبصورت ہے، وہ اس کو دیکھ کر بولی۔ چلو اب جاؤ بریک فاسٹ کر لو، پھر تیاری شروع کر لینا۔ اس نے انا کو تاکید کی۔ انا سر ہلا کر اپنا شاپنگ بیگ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ رات کو پارٹی شروع ہو چکی تھی جبکہ وہ ابھی تیاری کر رہی تھی۔ ڈارک بلو پرنسس فراک اس پہ بے حد سوٹ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے بھورے بالوں کو سائڈ پر کر کے جوڑا بنا لیا، کچھ لٹیں چہرے پہ چھوڑ دی۔ اسموکی آئیز بنا کر اس نے ہونٹوں پر نیوڈ لپسٹک لگا کر جھک کر ہائی بلو ہیل کے اسٹیپ بند کرنے لگی۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ کسی سنڈریلا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے نیچے سے اپنا فراک سنبھالتی نیچے اتر رہی تھی۔ لاکھ احتیاط کے باوجود اس کا پاؤں مڑا تھا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گر کر سجدہ ریزہ ہوتی، کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اس کو اپنی باہوں میں تھام لیا، جس کے جسم سے آتی خوشبو انا کو اپنی سانسوں پہ اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا جو پوری طرح سے اس میں کھویا ہوا تھا۔ انا نے اس کو کمر سے کس کر پکڑا ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ فوراً شرمندگی سے اس سے دور ہو کر بولی۔ ہاشم کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بندہ ہر وقت حاضر ہے، وہ مسکرا کر بولا اور جانے لگا۔ سنیں، اس نے اس کو پکارا تھا۔ ہاشم نے حیرت سے مڑ کر اس کو دیکھا۔ جی، حیرت سے کہا۔ ہاشم ہے نا آپ؟ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ بھول بھی گئی مجھے؟ وہ جاندار مسکراہٹ لبوں پر لا کے بولا۔ اگر بھولی ہوتی تو اس وقت آپ سے پوچھ نہ رہی ہوتی۔ جانتی ہوں آپ ہاشم ہی ہیں، صرف کنفرم کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولی۔ اچھی بات ہے، وہ بے نیازی سے کہتا باہر نکل گیا۔ وائٹ شرٹ اور اوپر بلو کوٹ اور بلو ہی پینٹ میں وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انا نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور باہر آ گئی، جہاں رنگ و بو کا سامان امڑ آیا تھا۔ کئی لوگ مختلف جگہوں پر گروپ بنا کے خوشیوں میں مصروف تھے۔ وہ جھپتی سکندر حیات کی طرف آئی جو ہاشم کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ڈیڈی، وہ جھینپ کر بولی۔ ارے انا بیٹی، آپ تیار ہو گئی؟ وہ مسکرا کر بولے۔ جی ڈیڈی، مگر میں یہاں پر کسی کو جانتی نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولے۔ وہ ہنس دیے۔ رکو، میں ملواتا ہوں، پہلے تو ان سے ملو۔ ہاشم خان آفریدی یہ پائلٹ ہے اور ان کے والد میرے بہت اچھے پارٹنر تھے بزنس میں۔ انہوں نے اس کا تعارف کروایا۔ ہیلو، اس نے جان بوجھ کر انجان بن کر کہا۔ ہاشم مسکرا دیا۔ ہیلو، بیرسٹر انا سکندر حیات، وہ مسکرا کر بولا۔ انا نے نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می ہاشم، میں ذرا اس کا تعارف کروا دوں، ابھی آتا ہوں۔ وہ ایکسکیوز کرتے بولے۔ نو پرابلم سر، آپ جائیے۔ کولڈ ڈرنک کا گھونٹ پیتے وہ مسکرا کر بولا۔ ہے مسز لغاری، یہ ہے میری بیٹی انا، جس کی وجہ سے یہ پارٹی ارینج کی ہے۔ انہوں نے مسز لغاری سے اس کا تعارف کروایا۔ انا نے پراعتمادی سے ان سے ملی۔ یوں سکندر حیات نے خود اس کا تعارف سب سے کروایا۔ تعارف کے بعد کھانے کا سلسلہ چلا۔ وہ ایک جانب کھڑی کولڈ ڈرنک کے سپ لے رہی تھی جب ہاشم اس کے پاس آ گیا اور اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اب بھی ویسی ہو، بس تھوڑی سی چینج ہو گئی ہو، کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے وہ بولا۔ انا نے چونک کر اس کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ اچھا، کیسے بدلی ہوں؟ اب عالیہ بھٹ جیسی ہو گئی ہوں، وہ شرارت سے یاد بولی۔ تھی آپ کو میں اب تک؟ اچھا، وہ دھیمی مسکراہٹ سے بولی۔ ویسے ایسی بھی بات نہیں ہے، اب تک تمہارے نام کا ورد ہی تو کرتا رہا ہوں، وہ ہنس کر بولا۔ اس کی بات پر انا نے چونک کر اس کو دیکھا۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شادی نہیں کی اب تک؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہا تھا، اس نے صفائی سے کہا۔ انا حیران ہو گئی۔ تبھی انا کے موبائل پر
बीप हुई। अना ने देखा तो व्हाट्सएप पर कैथी की वीडियो कॉल थी। उसने बंद कर दी और दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। आप चेंज हो गए, आई मीन पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं, वो मुस्कुराकर बोली। उसकी बात पर हाशिम ने खुशगवार हैरत से उसको देखा, जो मुस्कुराकर उसको ही देख रही थी। तुम्हें कैसे मैं अच्छा लग सकता हूँ? तुम्हें तो सख्त बुरा लगता था ना? मैं वो हंसकर बोला। अना को शर्मिंदगी ने आ घेरा था। ऐसी बात नहीं है, वो आपका हर वक्त मेरे पीछे घूमने की वजह से फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाती थी, उसने सफाई दी। छोड़ो पुरानी बातों, क्या अब भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी जगह नहीं? वो सादगी से बोला था। उसकी बात पर अना ने उसको देखा, जो उसी को देख रहा था। पता नहीं, उसने ठंडी सांस भरकर कहा। हाशिम जाने लगा जब अना की आवाज़ पर रुक गया। जगह ऐसी नहीं बनाने से निकलती है जो कि मैं बना भी नहीं पा रही, वो शरारत से मगर चेहरे पर संजीदगी सजा कर बोली। वो हैरान रह गया था। उसने हैरत से अना को देखा, जो मुस्कुराते हुए बेहद भली लग रही थी। हाशिम मुड़ा। अना, वैसे तुम बहुत जालिम हो। अच्छा, वो मुस्कुरा कर बोली। अना हंस दी। बाकी सारा वक्त उसका और अना का एक साथ गुजरा था। अना हाथों पर लोशन लगा रही थी, साथ ही साथ मुस्कुराते हुए हाशिम के बारे में सोच रही थी, जो उसके जहन पे सवार हो गया था। वो नहीं जानती थी इन 7 सालों में उसे हाशिम से बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी। वो मोहब्बत से दूर भागती आई। मोहब्बत से दूर भागने वाले के पीछे मोहब्बत खुद भागती है। जब तक वो मोहब्बत इश्क में ना बदल जाए, पीछा नहीं छोड़ती। उसके साथ भी यही हुआ था। तभी मोबाइल की ट्यून पर उसने चौंक कर मोबाइल में देखा। मैं शायद हूँ, यकीन तुम हो, मेरे चेहरे पे ठहरी एक हंसी तुम हो। मैसेज पढ़कर उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान सज गई थी। दीदार यार नहीं होता तो ये लब भी नहीं मुस्कुराते। आ भी जाओ कि मुस्कुराहट तेरे इंतज़ार में है, उसने दिल ही दिल में कहा। फिर सोने के लिए लेट गई। अना बच्चे, मैं कब से तुम्हारे ऑफिस को तामीर कर चुका हूँ, अब तुम वहाँ ज़रा अपनी हाज़िरी का शर्फ भी दे दो। नाश्ते के वक्त सिकंदर हयात ने उसको पुकार कर कहा, जो जूस के छोटे छोटे सिप ले रही थी। ओके डैडी, आज ही चलते हैं। वो सर हिलाकर बोली। ओके, तैयार हो जाओ तुम। वो उसको तैयार होने का बोले। मैं बस बैग लूँगी, फिर चलते हैं, वो खड़े होते हुए बोली। ब्लैक शर्ट जिस पर ब्लैक ही कोट और नीचे जीन्स पहने, उसने हाई ब्लैक हील पहनी और बैग लेकर नीचे आ गए। चले डैडी, उसने इस्तफसार किया। चलो। नैपकिन से हाथ साफ करके वो भी खड़े हो गए। डैडी, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, मुझे भी छोड़ दीजिएगा। 2 दिन से घर से गायब रहने के बाद मुंतशा आ धमकी थी। जूस पीते हुए उसने उनको खड़ा होते देखकर कहा, मेरे पास वक्त नहीं, खुद चली जाओ। बेरुखी से कहते वो खड़े हो गए। डैडी, मेरे ख्याल से ले चलते, मंतशा को अभी लेट नहीं हुई है। मंतशा के बिगड़े चेहरे को देख उसने धीरे से कहा, बकवास बंद करो तुम और जाए आप अपनी लाडली को लेकर। मैं तो सौतेली हूँ ना, चली जाऊंगी खुद। वो चीख कर कहती एक झटके से उठकर चली गई। देख रही हो तुम इसको, किस कदर बदतमीज़ हो गई है। सिकंदर हयात का सारा नज़ला अमारा पर गिरा था। तो आपको भी तो ऐसा नहीं कहना चाहिए था। कभी कभी अगर आप उसे कह देती तो कर दिया करे पूरी फरमाइश। वो रोज़ रोज़ तो नहीं कहती। वो नाराज़गी से गोया हुई। मेहरू खामोशी से नाश्ता कर रही थी। ये रोज़ का मामूल था। मंतशा रोज़ नाश्ते की टेबल पर कोई ना कोई हरकत ज़रूर करती थी, जो दूसरों को गुस्सा दिलाने का बाज़ बनती थी। अमारा बेगम, इसकी हरकतें ठीक करो वरना कोई फ़ैसला करना पड़ेगा, वो सख्ती से कहते निकल गए। अना भी शर्मिंदगी से सर झुकाए चली गई। मुझे समझ नहीं आती इस लड़की का, मैं क्या करूं, दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही है। कल भी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से लड़ कर आई है, सड़ फाड़ आई है। ये तो शुक्र है सिकंदर को खबर नहीं हुई, वरना तमाशा ही होना था। हमारा सर पकड़कर कुर्सी पे बैठ गई। मॉम प्लीज़ टेंशन ना ले, हो जाएंगी ठीक सब, बस मिजाज थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो रहा है। मेहरू उनको प्यार से समझाया। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मायूसी उनके लहजे से आया थी। सीढ़ियों पर बैठी कच्ची ज़मीन पर नाखूनों से लकीरें खींचते हुए वो हज़न मलाल से भरे चेहरे को झुकाए किसी 19वीं दहाई के अपने महबूब से बिछड़ी हुई महबूबा लग रही थी।
اب کیا ہو گیا ہے بیلا؟ مالا تو لگ رہا ہے دنیا سے ہی بیزار ہے، تبھی تنک کر بولی، جبکہ بیلا کو بھی یہ روز کا کام تھا۔ اب بھی اس کو دیکھتی ہی اس کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو اور کیا کروں؟ ناچوں، جمالے ڈالوں؟ وہ بھری ہوئی لگ رہی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا؟ اس کو پٹری سے اترتے دیکھ اس نے فوراً اپنا لہجہ بدلا۔ میرا وہ اتنا کہتی وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ او ہو بیلا، بتا بھی دو، ایسا کون سا غم تمہیں لگ گیا ہے؟ مالا کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میرا مرغے کا آج 40واں ہے، اس کو یاد کر کے رو رہی ہوں۔ گورا رنگ رونے سے سرخ ہو رہا تھا، سرخ ہوتی آنکھیں، گلابی ہونٹ اس کو دلکش بنا رہے تھے، جبکہ چہرے پہ معصومیت سجائے وہ آنکھیں ٹپ ٹپاتی اب مالا کو دیکھ رہی تھی، جو کہ کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہے مالا؟ معصومیت سے پوچھ کر وہ اپنا غم بھلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ جوتے، اس نے دانت کھچکھچا کر کہا۔ یہ لو۔ اس کے پیروں سے جوتے نکال کر اس نے اسی کو تھما دیے، مگر اگلے ہی پل مالا وہ اٹھا ہی چکی تھی۔ وہ اس سے پہلے بیلا کی کمر پہ لگتی، بیلا خود کو بچاؤ کرتے ہوئے کہکہے مارتی ہوئی اوپر بھاگی، جہاں دادی جان تسبیح پڑھ رہی تھی۔ کیا آفت پڑ گئی لڑکیوں، تسبیح کو بھولے؟ وہ قدرے جھنجھلا کر بولی۔ دادی جان یہ دیکھیں، مالا مجھے بلا وجہ مار رہی ہے۔ ہنستے ہوئے معصومیت کی حد کر کے وہ بولی۔ نانو بکواس کر رہی ہو؟ اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ کر بولی۔ دادی بچائیں مجھے، وہ ان سے لپٹ کر بولی۔ چل شاباش، نکل یہاں سے، نیچے لڑو مرو، مجھے نہ تنگ کرو۔ اس کے بازو کا گھیرا خود کے گرد سے ہٹا کر وہ بولی۔ دادی جان مشکل کے وقت آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اب سمجھی کیوں لوگ اپنوں کو پرائے کہتے ہیں؟ وہ مصنوعی آنسو صاف کر کے بولی، جو شاید ہی نکلے ہو۔ اس کے انداز پر مالا کی بھی ہنسی چھٹ گئی۔ بیلا اس کے گلے لگ گئی، وہ دونوں ہنستی ہوئی نیچے چلی گئی۔ دادو بھی مسکرا دی۔ انا اور سکندر حیات پورے آفس کا جائزہ لے رہے تھے۔ بڑا سا کمرہ جس پہ ایک بڑا سا میز جس پر کافی کتابیں پڑی تھیں، انا کے لیے ریوالونگ چیئر اور سامنے ہی وہ چیئر، اس کے علاوہ ایک صوفہ پڑا تھا۔ ٹیبل کے پاس ایک شیشے کی الماری تھی جس پہ فائلز پڑی تھی۔ ڈیڈی آفس تو شاندار ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ میری پرنسس کا جو ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ وہ جھیپ گئی اور اس کو سب سمجھانے لگی۔ انہوں نے لیو اینڈ سوک کی چابی اس کو تھمائی۔ ڈیڈ یہ کس لیے؟ وہ حیرت سے بولی۔ تمہارے لیے، وہ ہنس کر بولی۔ مگر ڈیڈی؟ وہ حیرت سے بولی۔ بھائی اب تم بیرسٹر ہو، ذاتی کار کی ضرورت پڑے گی۔ خیر سب چھوڑو، کب سے جوائن کر رہی ہو؟ مسکرا کر بولے۔ کر تو کل ہی لوں، مگر ڈیڈی کیس پتہ نہیں کب تک ہاتھ لگتا ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ اس کی فکر نہ کرو، میرے ایک دوست ہے، اس کی کچھ زمین ہے جس پر کچھ شریر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ قبضہ اس کو واپس دلوانا ہے، مگر وہ لوگ نہیں واپس کر رہے۔ یہ صرف عدالت ہی میں ممکن ہے۔ انہوں نے تفصیلی بات کر لی۔ چلو پھر آپ کل ہی ان کو لے آئے ڈیڈی، وہ کمرے کا جائزہ لے کر بولے۔ اوکے چلو شاپنگ کرتے، کچھ مہروں کا نکاح آنے والا ہے، تمہیں بھی کچھ خریدنا ہوگا۔ وہ اس کو دیکھ کر بولے۔ جی ڈیڈی کیوں نہیں، وہ سر ہلا کر بولی۔ ارے بیلا، وہ بولا۔ شاہدہ کب سے چلا رہی تھی اور اسے آواز دے رہی تھی، مگر مجال ہے وہ سن رہی ہو، ایسا لگ رہا تھا کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہوئی ہو۔ اب کہ شاہدہ خود چپل کے ساتھ کھڑی ہوگی اس کے کمرے کی جانب بڑھی، دیکھا تو محترمہ ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے ڈائجسٹ میں سر دیے بری طرح مشغول ہے۔ ان کا بی پی ایک دم ہائی ہو گیا، وہیں سے ایک جوتی اس کے کمر پہ دے ماری۔ میں کہتی ہوں اس موئی ڈائجسٹ میں رکھا کیا جو کانوں میں روئیاں ٹھوس کر پڑی ہوئی ہو؟ ادھر لا، مجھے بھی دے، میں بھی تو دیکھوں اس میں ایسا ہے کیا؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ کیا ہے اماں، اپنی اس پشاوری چپل سے جب دیکھو میری خاطر تواضع کر رہی ہوتی ہو، کچھ دن کی مہمان ہوں، کچھ تو پیار کر لو۔ وہ تڑپ کر بولی۔ کیوں پھر تو نے مر جانا؟ اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ چھینتے ہوئے وہ تیکھی نظروں سے اس کا جائزہ لے کر بولی۔ اب وہ اماں، میرا مطلب تھا میں نے صبح سے دوپہر تک کالج جو جانا ہے۔ اس نے گڑبڑا کر بات کی تصحیح کی۔ میں سب سمجھ رہی ہوں، اپنی حرکتیں درست کرو ورنہ یہیں باہر درخت سے الٹا لٹکا دوں گی۔ وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اماں تم تو واقعی بڑی خطرناک ہو، اب سمجھ آئی ابا تم سے کیوں ڈرتے ہیں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی۔ ادھر آ ذرا۔ دوسری چپل پر جیسے ہی انہوں نے ہاتھ ڈالا وہ اٹیچ باتھ روم میں گھس گئی اور تب تک باہر نہیں آئی جب تک اماں کے جانے کا یقین نہ ہو گیا۔ ہماری بھی کیا زندگی ہے، ایک ناول کی ہیروئن ہوتی ہے، سب کی لاڈلی،
اور تو اور ہیرو کی تو شہزادی ہوتی ہے، یہاں ہمارے گھر میں عزت نہیں، ہیرو کا خاک گھاس ڈالے گا۔ وہ بڑبڑائی، اس کی بڑبڑاہٹ اندر آتی مالا نے سن لی تھی۔ وہ گھاس کیوں کٹ ڈالے گا، تو انسان ہے، کھوتی نہیں۔ مالا نے ہنسی ضبط کرتے کندھے اچکا کر کہا، دفعہ ہو پرے، مجھے یہ ناول پڑھنے دے، بس اولین ویلن کی طرح آ جایا کرو منہ اٹھا کر۔ وہ جھنجھلا کر بولی اور سر ڈائجسٹ میں گھسایا۔ مالا بھی رضائی میں گھس کر دوسرا ڈائجسٹ پڑھنے لگی۔ آفس سے قریباً اس کی واپسی 3 بجے ہوئی تھی۔ اس کے بعد شاپنگ پر جانے کی وجہ سے وہ لیٹ ہو چکے تھے۔ السلام علیکم مام۔ شاپنگ بیگز کاؤچ پہ رکھ کر وہ ابھی وہی لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ آ گئی ہو، کیا خریدا ہے؟ موبائل سے نظریں ہٹا کر انہوں نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ مام، مہرو کے نکاح کے لیے شاپنگ کی ہے، میرے پاس پہننے کے کچھ ڈھنگ کا تھا نہیں۔ وہ مسکرا کر بولی، چلو اچھا کیا، جاؤ فریش ہو جاؤ، میں ٹیبل لگواتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے مام رہنے دے، ڈیڈی اور میں نے باہر سے ہی کھا لیا تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولی، او ہاں، ڈیڈی کہاں ہیں تمہارے؟ وہ ادھر ادھر نظر دوڑا کر بولی، او ہاں، پتہ نہیں، بھول گئی مام آپ کو، وہ ان کی کسی ضروری کام سے ملیر جانا تھا، وہیں گئے ہیں۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولی، اچھا ٹھیک ہے، کافی پیو گی؟ انہوں نے سرسری سا پوچھا۔ ارے نہیں، بس پیٹ فل ہے، اب میں سوؤں گی، شام کو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج کی کہانی یہیں تک۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو دلچسپ لگے گی، تو پلیز پچھلی کہانی کی طرح اس بار بھی ساتھ دیجیے گا، اور میری ناولز کو پسند کرنے کا شکریہ۔ چلے ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ، تب تک خوش رہے، خوشیاں بانٹے، اللہ حافظ۔